أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ کی جیسا کہ سورہ حج کنٹینیو ہے، سورہ حج کی آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے آیت نمبر 25 سے۔ اچھا، آیت نمبر 25 سے شروع کرنے سے پہلے ذرا مجھے یہ ہے کہ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں نا، ہم سب حامل قرآن ہیں، حامل قرآن ہے، ہم امین ہیں اس قرآن کے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لوگوں کو جیسے ایک عام ہے ڈسکشن میں ہم لوگ کرتے ہیں، اس میں ہم لوگوں کو ضرور پتا ہو کہ پورے قرآن میں حج کی آیات کہاں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس لحاظ سے کیونکہ ہم لوگ اب 17 پارے پہ ہیں تو ہم پہلے حج کے اسی سے حدیث سے ہی شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم سب کو پتا ہے 5 pillars of اسلام، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ یہ حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے 113 اور بخاری کی حدیث ہے 8 نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کے بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ نمبر 1 شہادہ، ٹھیک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اچھا، نمبر 2 کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4 بیت اللہ کا حج کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 روزے، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس میں سے جو اہم رکن ہے وہ یعنی اہم رکن ہے اسلام کا، جو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلا بخاری کی اور مسلم کی، کہ حج جو ہے وہ 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اچھا، پھر اگلی ہیڈنگ اسی لیے میں نے کی کہ حج کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں ہے۔ دیکھیے ہم لوگوں سے بھی تو پوچھتے ہی ہیں نا، ہم فلاں سے پوچھتے ہیں، ہم کیوں نہ قرآن ہے سب سے پہلے ہمیں قرآن میں پتا ہو کہ دیکھو یہ میں نے کام کرنا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ تو دیکھیں آپ لوگ کیونکہ بقرہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ بقرہ میں ایک تو 158 ایک مقام آتا ہے، آیت نمبر 158 سے بات شروع ہوتی ہے حج کی، لیکن ڈیٹیل جو ہے وہ 189 سے 203 تک ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو بقرہ کی اس پورشن میں ہے جو کہ ہم وہاں پڑھ رہے ہیں، جس میں 189 سے 203 تک ہم نے حج کے بارے میں پڑھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد درمیان میں پھر آتی ہے آگے سورہ آل عمران آتی ہے۔ سورہ آل عمران میں ایک آیت آتی ہے 97 جو حج کے بارے میں، اور وہ اتنی اہم آیت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو کہ وہ حج کرے اور استطاعت کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا تو گویا وہ کفر کرتا ہے۔ کتنا اہم مقام ہے کہ دولت کما رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن حج کے لیے وقت نہیں ہے، تو وہ ایسا شخص جو کہ استطاعت رکھتا ہے اس کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ ایسے ہے گویا اس نے کفر کیا، کفر کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آج پھر ایک مقام آتا ہے، آج ہم پڑھیں گے 2 رکوع ہیں ہم لوگوں کے سورہ حج میں، جو آج آیت تھی ہماری 25 سے شروع ہوگی، 25 سے لے کے 30 تک ہم پھر مناسک حج پڑھیں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب ایک ہم نے بقرہ میں ڈیٹیل پورشن پڑھا، ڈیٹیل پورشن، پھر ہم مناسک حج آج پڑھیں گے۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چلا اب اگلی جو آیات آئیں گی اس میں قربانی اور طواف زیارہ کا ذکر آئے گا، کیونکہ قربانی اور طواف زیارہ کا ذکر سورہ بقرہ میں نہیں تھا۔ کلیئر ہو گئی نا؟ یعنی وہاں جو ہم نے ارکان پڑھے ہیں، جو ہم نے وہاں طریقہ پڑھا حج کا، ارکانی طریقہ جو ہم نے حج کا پڑھا، اس میں قربانی اور طواف زیارہ کا ذکر نہیں تھا بقرہ میں۔ وہ جو ہے وہ آج کی آیات میں 25 سے 38 میں قربانی اور طواف زیارہ کا ذکر آئے گا۔ یہ آ جائے۔ اچھا، اب نیکسٹ جو پیج ہے اس میں میں نے ان دونوں کے تمام شریعت محمدی کا جو ہم لوگ حج کرتے ہیں اس کے کچھ نکات نکالے ہیں سارے۔ کیونکہ اب پھر تھوڑا سا آپ لوگ ریوائز کریں نا، یا جیسے کلاس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہم نے بقرہ میں جو پڑھا تھا تو اس میں دور جاہلیت میں عربوں نے اس وقت کہنے کو تو وہ دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، لیکن اس کی بہت بگڑی ہوئی شکل تھی، یعنی حج کی بگڑی ہوئی شکل تھی اس وقت، تو ان سب چیزوں کو صحیح کرنا تھا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لحاظ سے اب اس وقت دیکھیں جو اس وقت حج ہو رہے ہیں، سب سے اہم مقام جو ہوتا ہے وہ میقات سے شروع ہوتا ہے۔ میقات سے سب احرام باندھتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد پھر دیکھیں 8 ذو الحجہ، اچھا یہ ہم نے بقرہ میں پڑھا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ 8 ذو الحجہ ہے، 8 ذو الحجہ سے سب سے پہلے کہا ہے منی پہنچا جاتا ہے، وہاں پہ منی میں رات گزارنی ہوتی ہے اور منی میں 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ جیسے ظہر میں پہنچ گئے 8 ذو الحجہ کو تو ظہر، عصر، مغرب،
عشاء اور اگلے دن کی فجر پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ 8 ذی الحجہ کے کام ہے۔ 9 ذی الحجہ کو پھر فجر پڑھنے کے بعد عرفات میں پہنچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد عرفات میں کیونکہ قافلوں کی شکل میں سب پہنچتے ہیں تو آبویسلی ذرا ٹائم لگتا ہے، تو دوپہر سے پہلے پہلے تقریباً عرفات پہنچ جایا جائے، کیونکہ وقوف عرفہ جو ہے وہ اصل ہے۔ الحج عرفۃ، یعنی اصل حج تو عرفہ ہی ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ روایتی عبادات ہمیں روایتی عبادات نہیں، بلکہ یہاں ایک ہمیں کیا چیز دیکھنی ہوتی ہے، وہاں ظہر اور عصر ملا کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ ظہر اور عصر ملا کے پڑھی جاتی ہے، غروب آفتاب تک عرفات کا قیام وہاں پہ لازمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہاں پر مین کام کیا کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے، سب سے زیادہ دعائیں ہیں، اللہ سے خوب دعائیں کرنے کا دن ہے یہ عرفہ کا دن جو ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی مغرب کے وقت پھر عرفات سے روانگی ہے، لیکن یہاں پر پھر کیا حکم ہے کہ مغرب کی نماز کی پڑھنے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے نا، مغرب کی نماز نہیں پڑھنی بلکہ یہاں سے نکلنا ہے۔ اچھا پھر مزدلفہ پہنچ جانا ہے، مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں وہی روایتی عبادت کے علاوہ ہٹ کے ہم نے حج میں ظہر عصر پڑھی، یہاں مغرب نہیں پڑھی بلکہ مغرب مزدلفہ پہنچ کر یہاں پر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھی گئی۔ پھر یہاں پر کیا ہے کہ رات جو ہے کھلے آسمان تلے جو ہے وہ گزارنی ہے۔ اچھا یہ پھر بقرہ میں مشعر حرام کا ذکر ہے، یہ مزدلفہ کا مقام ہے، وہاں پر جو ایک پہاڑ کہا جاتا ہے، جو ابھی ہم مسجد کی بھی پک دیکھیں گے، اس کو مشعر الحرام جہاں ورڈ آیا تو وہاں مزدلفہ کا اس کا مطلب ہے مزدلفہ، اور مزدلفہ میں جو اہم کام ہے وہ پھر ایک رات گزارنی ہے اور وہاں کنکریاں جمع کی جاتی ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کے بہت سارے کام ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے پھر ہم فجر پڑھ کے نکلتے ہیں، فجر پڑھ کے پھر ہم منا پہنچتے ہیں، منا پہنچ کے پھر یہاں 4 بڑے کام ہیں۔ پھر کیا ہے، آپ کو رمی کرنی ہے یعنی جمرات پہ کنکریاں مارنا، پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے، پھر اس کے بعد سر حلقہ یعنی سر منڈوانا ہے، اور پھر طواف زیارہ، طواف زیارہ، یہ 4 اہم کام جو ہیں یہ 10 ذی الحجہ کے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد 11 12 13 یا پھر 10 11 12، ٹھیک ہے نا، یہ 10 11 12 یہ جو ایام تشریق جن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جن کو دونوں جگہ ایام معدودات لکھا ہے، ہم نے بقرہ میں بھی پڑھا، ہم آج کی آیات میں بھی پڑھیں گے، وہاں بھی آپ سائڈ پہ لکھ لیجئے گا کہ بھی ایام معدودات کس کو کہتے ہیں، 10 11 12 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے ایام تشریق۔ اچھا یہ بھی تھوڑا روایت کر لیتے ہیں، حج کی جو ہے وہ 3 اقسام ہے، حج افراد کہلایا جاتا ہے، حج قران کہلایا جاتا ہے، حج تمتع کہلایا جاتا ہے۔ افراد کون سا ہوتا ہے، جو صرف حج کی نیت سے ہی ڈائریکٹ احرام باندھ کے وہ سیدھا منا پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ حج افراد کہلایا جاتا ہے۔ اچھا یہ قران کون سا ہوتا ہے، قران وہ والا حج ہوتا ہے جس میں حج و عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں کی نیت کر کے احرام باندھا، عمرہ کرنے کے بعد بدستور احرام پر قائم رہنا، یعنی کھولا نہیں، اسی احرام میں جس میں عمرہ کیا تھا اس پہ قائم رہنا، اور حج سے فارغ ہونے کے بعد اور وہ رمی قربانی سر منڈوانا، اس کے بعد پھر یہ احرام کھولا جاتا ہے، اس سے حج قران کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا تمتع، متع فائدہ صحیح ہے، یہ ایک سہولت ہے، تمتع جو باہر سے لوگ آتے ہیں، یہ جو فلائٹ سے آتے ہیں، تمتع کون سا ہے کہ حج اور عمرے کی نیت ہوتی ہے لیکن عمرہ کر کے احرام کھول دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام پہن کے پھر حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، تو یہ بہت سہولت ہے۔ اب تھوڑا سا اگر آپ لوگ بقرہ ریوائز کریں گے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے قرآن کی جو احکامات ہوئے نا، بڑے گریجولی آہستہ آہستہ، دیکھیں ان عادات سے ہٹانا پھر نئے احکامات کا آنا تو بڑے گریجولی آئے ہیں۔ تو اس وقت جو دور جاہلیت میں، اس دور جاہلیت میں وہ لوگ حج اور عمرہ کو اکٹھا کرنا گناہ سمجھتے تھے، تو اس چیز کی دیکھیں کتنی سہولت کر دی نا، کہ یہ تھوڑی اب اس زمانے میں کوئی حج سفر کرنے آسان تھے، لیکن ان لوگوں نے خود اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا دور جاہلیت میں کہ یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت دے دیا امت کو کہ افراد قران اور تمتع تینوں اقسام ہم نے پڑھ لی۔ اچھا اب آگے پھر اہم آتا ہے مقام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، تو وہ کون سا تھا، وہ جو ہے وہ حج قران کہلایا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ حج قران تھا۔ اچھا آپ لوگوں میں سے جو لوگ ہوں نا، بلکہ آپ لوگ پڑھا کریں یہ حدیث ہمیں مل جاتی ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے 1566، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اس میں
لائف میں اس میں ایک ہی حج کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جس میں حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں, جو کہ 10 ہجری میں ہوا ہے. اچھا اب اگر آپ لوگوں میں سے جو لوگ چاہیں گے, کیونکہ آج جتنے ڈیٹیل آئیں گے نا آج والے, تو وہ پورا وہی میتھڈ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا, کس تاریخ کو نکلے, کس طرح سارے ارکان ادا کیے. تو آپ لوگ جو انٹرسٹڈ ہوں آپ لوگ ضرور, ابو داؤد کی حدیث ہے 1905, کافی ڈیٹیلڈ حدیث ہے, ٹھیک ہے نا, ابو داؤد کی 1905 کہ آپ لوگ پڑھ لیں گے نا تو آج والی تمام آیات کا, آج وہ نہر کا بھی ذکر آئے گا, وہ 63 اونٹوں کا بھی ذکر آئے گا, تو یہ سب کچھ اس حدیث میں موجود ہے 1905 ابو داؤد کی, یہ بھی آپ لوگ ضرور پڑھیں. دوسرا میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ حجۃ الوداع میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے وہ اتنا اہم ہے امت کے لیے, تو وہ بھی آپ لوگ ضرور پڑھیں. وہ مسلم کی حدیث ہے 2950 میں پورا خطبہ ہے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حج کیا اور سارے ارکان ادا کیے تو وہ ابو داؤد 1905 میں, یہ بہت ڈیٹیل حدیث ہے. آپ لوگ پڑھیں گے تو انسان کو کلیئر ہو جاتا ہے, پورا میتھڈ سامنے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ جو میں نے حدیث ہے یہ بخاری کی ہے, یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عمرے ادا کی, ٹھیک ہے نا, کہ اس ڈیوریشن میں 23 سالوں میں آپ نے کتنے عمرے ادا کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عمرہ. پہلا عمرہ حدیبیہ ذی القعدہ میں, جہاں پر مشرکین نے آپ کو روک دیا تھا, ٹھیک ہے نا. اب کیونکہ عمرے کی نیت سے گئے تھے, بے شک روک دیے گئے تھے, لیکن یہ کاؤنٹ ہوا کیونکہ فزیکلی پھر اگلے سال ہوا, ٹھیک ہے نا. پھر آئندہ سال ذی القعدہ ہی میں ایک عمرہ قضا, جس کے متعلق آپ نے مشرکین سے صلح کی تھی. اور تیسرا عمرہ جعرانہ کے, جس موقع پر آپ نے غالباً حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی. اور چوتھا جو تھا وہ حج کے ساتھ کیا تھا, ٹھیک ہے نا. اور میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کتنے فرمائے, تو فرمایا 1, ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں پتا ہو کہ 4 عمرے اور 1 حج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ادا کیے. یہ بخاری کی حدیث ہے 1778, ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری ہے ایز امت محمدیہ کہ ہمیں ضرور یہ باتیں پتا ہوں کہ قرآن میں کہاں کہاں ذکر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا تھا, کس طریقے سے کیا تھا, حجۃ الوداع کیا ہے, اس کے اندر کیا اتنے اہم نکات ہیں جو کہ امت کو بتائے گئے, ٹھیک ہے نا. یہ سب بہت اہم نکات ہیں. آپ سب ضرور وقت نکال کے ان تمام حدیث کو ضرور پڑھیں, اور اسلام 360 سب ڈاؤن لوڈ کر لیں, بہترین ایپ ہے, اس میں ہر چیز آپ کو دیکھیں موبائل کے کلک سے ہی پوری انفارمیشن مل جاتی ہے. یہ آپ لوگ ضرور دیکھیں, اور آگے جو آیات چلیں گی وہ اسی کے لحاظ سے چلیں گی, اسی کے سارے. اچھا اب یہ تلبیہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مسلمان تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں زمین کے آخری کونے تک تمام پتھر, درخت اور مٹی کے ذرے بھی تلبیہ پڑھتے ہیں, جس کا ثواب تلبیہ پڑھنے والے کو ملتا ہے. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے 828. جی یہ دیکھیں یہ سب کو ہی آتی ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, ٹھیک ہے نا. اس کا ہم نے وہ بھی دیکھ لیا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. یہ ہر حاجی جب پڑھتا ہے وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے. یہ منا کا ہے کہ منا میں دیکھیں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ 8 کو جو ہے وہ سب سے پہلے پھر منا پہنچا جاتا ہے, جہاں کے 5 نمازیں ادا کی جاتی ہیں. یہ بھی منا کی ہی پک ہے. یہ پھر دیکھیں مین وقوف عرفہ آ گیا. وقوف عرفہ میں جہاں یہ جبل رحمت ہے وہاں پہ یہ دیکھیں دعائیں لوگ کرتے ہیں, اور یہ وقوف عرفہ سب سے اہم ہے کہ اصل حج تو ہے ہی عرفہ ہی ہے, جہاں پہ ظہر اور عصر پڑھی جاتی ہے. یہ مسجد نمرہ سے ہم واقف ہیں. یہ حج میں یہ جو مین خطبہ ہوتا ہے وہ مسجد نمرہ میں ہی ہوتا ہے, جو کہ یہاں پر عرفات میں ہے. جی یہ دیکھیں پھر اس کے بعد وہاں سے مزدلفہ میں, اچھا یہ دیکھیں یہ مسجد یہی ہے مسجد مشعر الحرام بمزدلفہ. تو مزدلفہ میں کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ رات کھلے آسمان کے نیچے گزارنی ہے, اور یہ یہاں پر مسجد ہے اس کی, یعنی مسجد نمرہ کی اہمیت مسجد یہ مشعر الحرام جس کو کہا جاتا ہے یہ مزدلفہ میں. جی یہ ہے 3 مقامات جہاں پہ پھر یہ جب 10 کو ہم پہنچ جاتے ہیں, پھر اس ذوالحجہ 10 ذوالحجہ کو پھر جب منا پہنچتے ہیں تو وہاں پر پھر رمی کرنا, قربانی کرنا, سر منڈوانا اور طواف زیارہ. تو یہ 3, اور لیکن 3 کو تاریخی پس منظر بھی ذہن میں رکھا کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گزر رہے تھے اور حضرت اسماعیل کو جب وہ ذبح کرنے, تو اس وقت 3 مقام ہے جہاں پہ شیطان نے ان کو ورغلایا, ان کو اکسایا, لیکن انہوں نے وہاں پتھر مارے, جو کہ سنت آج چل رہی ہے. یہ سنت ہے, دیکھیں جو اب تا قیامت تک دیکھیں چلے گی, جو حاجی کرتا جائے گا اس نے سنت کو پورے کرنا ہے.
یہ شیطان کو پتھر مارنا، رمی کرنا. جی یہ قربانی ہے، قربانی کرنا واجب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہ کے قریب ہرگز نہ آئے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 3123. یہ دیکھیں کتنی اہم بات ہے، اور یہ قربانی بھی دیکھیں اسی چیز کی یاد دلاتی ہے. یعنی اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں یاد دلاتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان سنتوں کی. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد طواف زیارہ سب سے اہم، کہ یہاں سے پھر آپ نہائے دھوئیں فریش ہوں، جو ہم آج کی آیات میں پڑھیں گے. پھر آپ انسان پھر طواف زیارہ کے لیے جاتا ہے. یہ اہم رکن ہے سارے. جی اس کے بعد پھر کون سا دن آتا ہے؟ عید کا آتا ہے. یہ ابھی ہماری آیات آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں بار بار. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. دیکھیں اتنی صاف ستھری ہماری زندگی اور اتنی خوبصورت ہماری باتیں ہیں کہ دیکھیں عید کی تکبیرات ہی یہی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف واقعی ہم جتنی کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں اتنی نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں. جی اچھا اس کو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں، کیونکہ ابھی ہم آیت نمبر 36 پہ پہنچیں گے تو وہاں پر ہم ان اونٹوں کا ذکر آئے گا کہ کیسے وہ جو 63 اونٹ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے کیے تھے. تو وہاں پر میں آپ کو یہ ستون حنانہ کے بارے میں بھی ڈسکس کروں گی. آپ لوگ دیکھ لیں، یہ دیکھیں مسجد نبوی میں ہی ہے کہ یہ ویپنگ پلر کیوں ہے، اس کو ستون حنانہ یا رونے والا کیوں کہا جاتا ہے. اس کا ابھی ہم آیت نمبر 36 میں ہی پڑھیں گے. اونٹوں کا ذکر پڑھیں گے اور ساتھ میں ستون حنانہ کو بھی ہم ابھی اس کے بارے میں پڑھیں گے. اس کو آپ ذہن میں رکھیں. جی چلیں اب شروع کرتے ہیں. ہبا آپ ایک دفعہ چیک کریں، وہ بھی ہے اس میں روٹ آف حج، مجھے لگ رہا ہے وہ ہے اس میں. اگر آپ ایک دو پکچر اور دیکھیں. جی یہ بھی ایک دفعہ آپ لوگ دیکھ لیں، یہ بھی بڑا اچھا ملا تھا. یہ پورا دیکھیں ذہن میں اسکیچ بیٹھ جاتا ہے. یہ پوری فل نمبرنگ کے ساتھ ہے. دیکھیں جیسے ہم نے تمتع پڑھا، یہ ایک فیسلٹی ہے کہ آپ میقات سے بیسکلی نمبر 1 میقات ہے، میقات سے شروع کرنا ہے. میقات سے دیکھیں نمبر 1، پھر دیکھیں نمبر 2 مینا پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا، مینا پہنچ گیا. پھر اس کے بعد ہم مزدلفہ کراس کرتے ہیں. 2 کے بعد 3 پہ ہم پھر عرفہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 1 پھر مینا، مینا سے ہم عرفہ آ گئے. عرفہ میں وقوف عرفہ کے بعد پھر ہم پیچھے جاتے ہیں تو ہم نمبر 4 پہ مزدلفہ آ جاتے ہیں. مزدلفہ آنے کے بعد نمبر 5 پہ پھر ہم دوبارہ مینا پہنچ جاتے ہیں. یہاں پہ پھر ہم نے رمی بھی کرنی ہے، قربانی بھی کرنی ہے، تو زیارہ کا نہانا دھونا بھی ہے اور سر بھی منڈوانا ضروری ہے. پھر اس کے بعد زیارہ میں آپ دوبارہ نمبر 6 اس پہ نکل جاتے ہیں کہ آپ کو طواف زیارہ کرنا ہے. پھر دوبارہ مینا آنا ہے نمبر 7، 6 کے بعد پھر 7 کے آپ نے پھر مینا پہنچنا ہے، کیونکہ وہاں پہ ایام تشریق ہے، ایام معدودات ہیں کہ آپ نے 10، 11، 12 کا جو آپ کا سٹے ہے جس میں کہ ہم نے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور یہ ایام تشریق کہلاتے جاتے ہیں جو کہ مینا میں یہ سٹے ہوتا ہے. چلیں آپ لوگ پینسل ضرور رکھا کریں ہاتھ میں، کیونکہ یہ جو ہے نا حج والے جو ہے ان میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، کیونکہ دیکھیں قرآن کی آیات ہیں اور ڈیٹیل ہمیں دیکھیں احادیث سے ملتی ہیں ساری. ٹھیک ہے نا. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ویصدون وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرامی اور مسجد حرام سے روکتے ہیں. تو کیا مطلب اس کا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ پھر وہی والی بات ہے، میں نے آپ لوگوں کو پچھلی اس میں بھی بتایا تھا کہ سورہ حج میں کچھ مفسرین کی رائے میں مدنی ہے، کچھ کے اس میں یہ مکی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس طرح کیونکہ اب جب یہ لوگ مدینہ آ گئے تھے تو اس وقت کفار کا کیا معاملہ تھا؟ کفار مکہ کی انہی مخالفانہ ان سرگرمیوں کا ذکر ہے. یہی اشارہ ہے کہ وہ ان کو ایک تو انہوں نے مجبور کر دیا، اتنے ظلم سے ایک تو ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اللہ کے گھر کو انہوں نے چھوڑا، وہ مکہ چھوڑنا پڑا، اللہ کے گھر کو چھوڑا، اور پھر ایک عرصے تک وہ حج و عمرے سے بھی محروم ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا. وَمَن يُرِدْ اور جو شخص ارادہ کرے فیہ اس میں
سوری الذی سے ہے، سوری الذی، اور وہ جو جعلناہ ہم نے بنایا اسے للناسی لوگوں کے لیے. یعنی ایک طرف تو ان کی سرکشی کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے اتنا ستایا اتنا تنگ کیا کہ وہ لوگ حج عمرے کی سعادت سے محروم رہے. جبکہ الذی وہ جو جعلناہ ہم نے بنایا اسے للناسی سب لوگوں کے لیے، سواء العاکف، عاکف برابر ہے مقیم یعنی یہاں کے رہائشیوں کے لیے بھی، فیہ اس میں، والبادی اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی. یعنی ایک طرف انہوں نے ایسا کیا جبکہ جس کو ہم نے بنایا سب لوگوں کے لیے مساوی، یعنی کہ کیا ہے، چاہے مقیم ہے چاہے آفاقی ہے، دونوں جو ہیں حرم کے اندر آ کے، حرم کی جتنے اس باؤنڈری کے اندر سب کے حقوق برابر ہیں، کسی کو کسی پہ ترجیح نہیں دی جاتی. اور یہ دیکھیں یہ مساوات ہم دیکھتے ہیں آج بھی برقرار ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ مقیم ہے یا وہ باہر سے آنے والی ہیں، مقیم ہے یا وہ آفاقی ہے، حرم کے اندر سب کے حقوق برابر ہیں. وَمَن يُرِدْ اور جو شخص ارادہ کرے فیہ اس میں بالہادی کجروی کا، یعنی بیت اللہ میں وہ کجروی کا ارادہ کرے، بظلم ظلم سے، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ مطلب آ گیا کہ ٹھیک ہے جو کوئی کسی ٹیڑھ کا، کسی ظلم کا، کسی شرارت کا، کسی ناانصافی کا اگر وہ ارادہ کرتا ہے تو کیا ہوگا، نذیقہ ہم چکھائیں گے اس سے، من عذاب علیم عذاب نہایت دردناک. وَإِذْ بَوَّأْنَا اور یاد کیجئے جب ہم نے مقرر کر دی لِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم کے لیے، مکانہ جگہ، بیتی بیت اللہ کی. اچھا اس کا کیا مطلب ہے، یہاں پہ آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھا کریں پس منظر کے. دیکھیں جب آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا دنیا میں تو اس وقت جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے تو ہمارے اول جو ہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ٹھیک ہے پھر 2000 سال گزرے جبکہ نسل انسانی آہستہ آہستہ پھر بت پرستی کا شکار ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت نوح کا دور آتا ہے. جب حضرت نوح کا دور آتا ہے تو پھر ان پہ عذاب آیا، ان کی قوم پہ تو طوفان نوح آیا. جب طوفان نوح آیا تو وہ جو تمام نشان تھے لیکن بنیادیں موجود تھیں، لیکن اس وقت ان نشانوں کے اوپر، ان بنیادوں کے اوپر طوفان نوح کی وجہ سے پھر مٹی آ گئی، وہ کور ہو گئے، لیکن ان کی بنیادیں موجود تھی جو ہم نے بقرہ میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. یاد کیجئے جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم کے لیے جگہ بیت اللہ کی، یعنی مامار اول آدم علیہ السلام، مامار ثانی ابراہیم علیہ السلام، اور اسے حکم دیا کہ لا تشرک نہ تو شریک ٹھہرا بھی میرے ساتھ، شیئن کسی چیز کو بھی، وطہر اور تو پاک کر، بیتیا میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو یہ والی جو ہے آیت نمبر 26 اس میں دیکھیں یہ ہم لوگ سورہ بقرہ میں ہی پڑھ کر آئے. سورہ بقرہ میں 125 آیت کی یہ عہد لیا، سورہ بقرہ 125 ہے، اور عہد لیا ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ پاک رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. تو یہ آلموسٹ یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں جو ہم بقرہ 125 میں پڑھ کر آئے ہیں. یہ اپنے سائٹ پہ نا لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے. آیت نمبر 27 پہ آ جائیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ٹھیک ہے نا. جب وہ عمارت بنی پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا اب تو اعلان کر دے، یعنی منادی کر دے، تو اعلان کر دے لوگوں میں حج کا. اچھا اب یہ بات آپ جتنے اسکالرس کو سنیں، جیسے ہم ڈاکٹر سرار کے ہی سارے نکات لے کے چل رہے ہیں، یہ سب کہتے ہیں کہ آخر وہ جو، اب یہ دیکھیں آج سے کتنا پہلے کا دور ہے، آپ لوگ حساب لگائیں تو 4000 سال تقریباً پہلے کی بات ہے یہ ساری، ٹھیک ہے نا. 4000 سال پہلے اس وقت کیا تھی، اس وقت حضرت ابراہیم کی آواز کیسے گئی اور انہوں نے کیسے اعلان کیا ہوگا، کیسے لوگوں کو پکارا ہوگا، اور وہ ان کی پکار کیسے سب جگہ پہنچی، یہ اللہ کا اور ان کے درمیان کا ہی معاملہ ہے کہ اور لوگوں میں حج کی منادی کر دو، یعنی انہوں نے اعلان کر دیا اس بات کا کہ بھئی ہر طرف یہ بات پہنچ گئی. یا تو کا وہ آئیں گے تیرے پاس، رجالن پیدل، وعلی کل دامرن اور سوار ہو کر ہر دبلے پتلے اونٹ پر، یاتینا وہ اونٹ آئیں گے من کل فج عمیق، کیسے، ہر دور دراز رستے سے. تو یہاں جو فج ورڈ ہے، فج کا یہی ہے کہ جیسے مکہ جو ہے اس وقت آپ ذہن میں لائیں نا، اس وقت کا جیسے مکہ ہے اور کیسے وادیاں اور گھاٹیاں ہر طرف سے، تو یہ ان وادیاں ان گھاٹیوں کی طرف کا اشارہ ہے، یعنی پہاڑوں کے درمیانی رستے کو فج کہتے ہیں. اور اس وقت کے سفر تو یہی تھے، اونٹوں پہ آ رہے تھے نا لوگ اس طرح سے، ان جانوروں کے ان پہ ہی، اونٹ گھوڑے اور ان چیزوں پہ. تو کیسے ہے کہ اور وہ آئیں گے تیرے پاس پیدل سوار ہو کر ہر دبلے پتلے اونٹ پر، اور وہ اونٹ آئیں گے ہر دور دراز رستے سے. آیت نمبر 28 دیکھیں.
लियशहदू, ताकि वो हाजिर हो, मनाफिअ लहुम, अपने मनाफे के लिए। यानी आयत नंबर 27 मुनाफे के लिए, वो यस्कुरु, ताकि वो याद करें, बिवक्त ज़िबा, इस्मल्लाही, अल्लाह के नाम से, फी अय्याम मालूमात, और इन दिनों के जो मालूम दिन है। मालूम दिन कौन से है? वही जो कुर्बानी के दिन है, 10, 11, 12 जिलहज्जा। अलामा, इन पर जो रज़क़हुम, इस अल्लाह ने दिए हैं इनको, मिन बहीमतिल अनआम, जो पाए मवेशियों में से। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अय्याम मालूमात यानी वही 10, 11, 12 जिलहज्जा हो गई। और अय्याम नहर, नहर कौन सा? जिसमें लोग जो हैं वो जानवरों को ज़िबा करते हैं। ठीक है। फकुलू यानी अब कुर्बानी करो, फकुलू, चुनांचे बस तुम खाओ, मिनहा, इनमें से, व अतइमु, और खिलाओ, बाइसी, फाका कश को, फकीर और फकीर को भी। ठीक है ना, यानी इनमें से खुद भी खाओ और जो खस्ता हाल मोहताज लोग हैं उनको भी खिलाओ। आयत नंबर 29 देखें। सुम्मल यकदू, और फिर चाहिए कि वो दूर करें, फिर चाहिए कि वो दूर करें, तफसहुम, अपना मैल कुचैल। ठीक है ना, वो कुर्बानी कर ली, कुर्बानी के बाद फिर रमी, रमी के बाद कुर्बानी, कुर्बानी के बाद सर मुंडवाना, फिर उसके बाद अब क्या है? अब चाहिए कि अपना मैल कुचैल दूर करें। ठीक है ना, हज का वो जो पूरे रमी, नहर, हलक, उसके बाद करने के बाद अब चाहिए कि साफ सुथरे हुए, नहाए धोए, क्योंकि अब तवाफ़ ज़ियारा के लिए जाना है। तो मैल कुचैल को दूर करें। वल यूफू, और चाहिए कि पूरी करें, नुज़ूरहुम, अपनी नजरें, अपनी मिन्नतें, मन्नतें। वल यतवव सॉरी वल यतवफू, और चाहिए कि वो तवाफ करें, बिल बैतिल अतीक, कदीम और मोहतरम घर का, मोहतरम घर का यानी तवाफ़ ज़ियारा करें। ज़ालिका, यही हुक्म है, वमन, और वो शख्स, युअज़्ज़िम, ताज़ीम करे, हुरुमातिल्लाहि, अल्लाह की हुर्मतों की, फहुआ, तो वो खैरुन, बहुत बेहतर है, लहू, इसके लिए, इंद रब्बिही, इसके रब के नजदीक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया। अब अगली आयत देखें, जरा अहम है। व उहिल्लत, और हलाल किए गए हैं, लकुम, तुम्हारे लिए, अनआमु, चौपाए। ठीक है ना, अब हलाल जानवरों का जिक्र है कि हलाल किए गए तुम्हारे लिए चौपाए, इल्ला, सवाए, माँ, इनके जो युतला, पढ़े जाते हैं, अलैकुम, तुम पर। अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जो तुम्हें पढ़े जाते हैं, जो तुम पे, यह हम कहेंगे जो तुम्हें पढ़ के सुना दिया गया है। जैसे कि अब आप लोग इसके आगे लिखे सूरह माइदा 3। ठीक है ना, अब ये देखें, आयात जिस तरह उस वक्त हालात के लिहाज से नाजिल हो रही थी, तो यहाँ ये बात है कि ये बात जैसे तुम्हें बता दी गई है पहले, ये बात जैसे होता है कि भाई पहले ये बात आ चुकी है, तो कहाँ आ चुकी है? सूरह माइदा आयत 3 हम पढ़ कर आए हैं। सूरह माइदा आयत 3 में क्लियर है कि भेड़, बकरी, गाय, ऊंट, उसकी कुर्बानी दी जा सकती है। हाँ, खंजीर के बारे में वाज़ेह हुक्म है कि उसकी, वो तो है ही हराम जानवर। ठीक है ना, तो कुर्बानी के जानवर हैं कौन कौन से हैं? बकरी, गाय, भेड़ और ऊंट। तो ये हमें जैसे तुमने पढ़ लिया है, तुम्हें सुना दिया गया है। ठीक है, अलैकुम, तुम पर। सूरह माइदा आयत 3 आप लोग भी क्लियर करें। फजतानिबू, लिहाजा तुम बचो, रिज्सा मिनल औसानी, बुत्तों की नापाकी से, वजतानिबू, और तुम बचो, कौल ज़ूर, झूठी बात करने से, झूठ बात से बचो। ठीक है, यानी पहली तरजीह तुम्हारी यही है कि तुम शिर्क से बचो, और शिर्क जो है वो बदतरीन अमल है। आयत नंबर 31 देखें। हुनफा, यकसू होकर, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए, गैरा, इस हाल में कि ना, मुशरिकीन भी, शरीक ठहराने वाले हों इसके साथ। ठीक है ना, जो कि अल्लाह के साथ शरीक ठहराएगा तो वो ऐसे है। वमन युशरिक, और जो कोई शरीक करे, बिल्लाही, अल्लाह के साथ, फका अन्नमा, तो गोया कि वो, खर्रा मिनस समाई, तो वो गिरा जैसे आसमान से। ठीक है ना, फतह फहु सॉरी फतह फतह तफहु, फिर उचक ले जाए उसे, तैरू, परिंदे, औ, या फिर तहवी, ले जा, गिरा दे उसको, बिही, इसे, रेहू, हवा, मिम मकानिन सहीक, दूर दराज गहरी जगह पर। तो ये 31 आयत इस लिहाज से बड़ी अहम है। ये एक कैफियत की बात की जा रही है कि शिर्क करने वाले इंसान की मिसाल ऐसे है जो वो किसी बुलंदी पर एक रस्सी की मदद से लटका हुआ था, फिर वो रस्सी कट गई। अब जब कटी तो क्या हुआ? वो तेजी से नीचे आ गया। ठीक है ना, वो ऐसे जैसे आसमान से गिर पड़ा। अच्छा, जब वो तेजी तेजी से नीचे आएगा तो क्या होगा? तो इसे परिंदे उचक लें या हवा उड़ाकर उसे कहीं दूर दराज पर फेंक दे। ठीक है ना, ये मुशरिक का अंजाम है कि क्योंकि उसने अल्लाह का दामन छोड़ दिया, अब वो क्या है? बेसहारा हो गया है। अब उसका क्या अंजाम होगा कि या तो उसको कोई परिंदे उठा के खा पी लेंगे, या फिर हवा का तेज झोंका होगा जो उसे किसी खाई में जाके पटक देगा।
تو یہ ہر مشرک کی اس کی مثال دی گئی ہے کہ اللہ کا دامن چھوڑنے کے بعد وہ بے سہارا ہو جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا. تو توحید پرست کون ہے؟ توحید پرست پھر وہی ہے جو کہ ہم سورہ ابراہیم آیت 27 میں پڑھ کر آئے ہیں کہ یہ کلمہ توحید ہی ہے جس نے مجھے اس دنیا میں بھی بچا کے رکھنا ہے، جس نے میری آخرت میں بھی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مفہوم ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 کا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 32 پہ آ جائیں. ذالکا، بات یہی ہے، واہ اور من، جو شخص یعظم تعظیم کرے شعائر اللہ، کس کی؟ اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی، ٹھیک ہے نا. فإنہا، تو بلا شبہ یہ من تقوی القلوب، دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. اچھا اس کو بھی ہائی لائٹ کریں آپ لوگ، دیکھیں شعائر اللہ کیا ہے. شعائر اللہ یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، بلکہ آپ لوگ وہ مکہ جائیں تو وہ صفا پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ شعائر اللہ، تو شعائر کی واحد ہے شعیرہ، تو لغوی اعتبار سے اس کا تعلق ہے شعور سے، شعور سمجھ، ٹھیک ہے نا. وہ چیز، ایسی چیز جس کے حوالے سے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اس کی بندگی، اس کا شعور انسان کے دل میں پیدا ہو، ٹھیک ہے نا. اب جتنے شعائر اللہ ہیں اب آپ دیکھتے جائیں، آپ ذہن میں ذرا مکہ کی لائیں تو دیکھیں مقام ابراہیم، اتنا بڑا خانہ کعبہ، ٹھیک ہے نا، یہ شاعر اللہ ہے سارے. اس کے بعد دیکھیں صفا مروہ، یہ بیت اللہ، پھر یہ دیکھیں چوپائے، اب وہ قربانی کی نشانی ہے کہ یہ قربان کیے جائیں گے. تو یہ تمام جو ہے یہ شاعر اللہ کہلائے جاتے ہیں. صفا مروہ، مقام ابراہیم اور بیت اللہ، یہ سب کیا ہے؟ شاعر اللہ میں شامل ہے. آیت نمبر 33 دیکھیں. لکم، تمہارے لیے، فیہا، ان چوپاؤں میں، منافع ہیں، الی اجل مسمی، کب؟ ایک مقررہ وقت کے لیے، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ قربانی کے جانور جو تم ساتھ لا رہے ہو، اب یہ وہ دور دیکھیں جس میں یہ ہم نے بقرہ میں پڑھا تھا کہ یہ لاتے تھے، بلکہ مائدہ میں بھی تھا کہ ان کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ قربانی کے جانور ہیں جو بیت اللہ تک پہنچیں گے، ٹھیک ہے نا. قربانی کے جانوروں پہ یہاں پہ یہ حکم آیا ہے کہ تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں نفع ہے ایک وقت معین تک، یعنی ان پہ سواری کر لو، ٹھیک ہے نا، ان کا دودھ پیو، ان سے فائدہ اٹھا لو. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں ثم محلھا، پھر ان کے حلال ذبح ہونے کی جگہ کیا ہے؟ الی البیت العتیق، قدیم گھر بیت اللہ کی طرف، ٹھیک ہے نا. یہاں پر کیا ہے؟ قربانی کے جانور جب وہ لائے جاتے تھے تو اس وقت قربان گاہ جو تھی، یعنی مین تو اب یہاں دیکھیں بیت اللہ ہی لکھا ہے نا، تو بیت اللہ ہی ہے، لیکن پھر اس کو وسعت دے دی گئی. وسعت اس طرح سے دی گئی کہ پرانے زمانے میں قربان گاہ جو ہے وہ مروہ کی پہاڑی کے پاس ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا، صفا اور مروہ کی پہاڑی کے پاس. اور مینا کے جس علاقے میں آج قربانی کی جاتی ہے وہ بھی دراصل اس وادی میں ہی شامل ہے جو مروہ سے شروع ہوتی ہے. رائٹ، آیت نمبر 34 پہ آ جائیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے، جعلنا، ہم نے مقرر کی، منسکن، قربانی، ٹھیک ہے نا. ہر شریعت، جب ہر امت کے لیے یہ حکم تھا، ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کی قربانی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور تاکہ وہ یاد کریں بوقت ذبح اللہ کا نام، علامہ، ان پر جو، رزقہم، اس اللہ نے دیے انہیں، من بہیمۃ الانعام، چوپائے مویشیوں میں. فإلہکم، چنانچہ تمہارا معبود، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے. فلہ، سو اسی کے لیے، اسلموا، تم مطیع ہو جاؤ. وبشر المخبتین، اور خوشخبری سنا دیجیے عاجزی کرنے والوں کے لیے. جو 34 ہے اس میں یہ جو ہے مخبتین جو ہے یہ اخبات سے ہے. اخبات کے معنی ہے اپنے آپ کو پست کر دینا اور تواضع انکساری اختیار کر لینا، یعنی بشارت پھر دے دیجیے عاجزی کرنے والوں کو. تو دیکھیں ویسے بھی 17 پارے تک آنے تک دیکھیں ضرور ہم میں سے اگر کسی میں بھی تھوڑا سا بھی ہونا کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ جو تکبر، یہ انسان بالکل ختم کر دے. ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے کہ تم دیکھو تو صحیح تم پیدا کیسے ہوئے، یعنی اس حقیر پانی کا ہمارا بھی دل نہیں چاہتا نام لینے کو، لیکن وہ اوقات بتائی جاتی ہے کہ دیکھو تم کیسے ہوئے، دیکھو تو صحیح. تو اس لحاظ سے ہمیں تو بالکل تکبر کرنا ہی نہیں ہے، عاجزی، یعنی جتنا اللہ کا ہم شکر ادا کریں، ٹھیک ہے نا. اچھا آیت نمبر 35 پہ آ جائیں. الذین، اور وہ لوگ جو کہ اذا، جب ذکر اللہ، ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم، تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کا، علی، اوپر، ما، اس تکلیف پر جو، ٹھیک ہے نا. مومن کو کوئی بھی اگر تکلیف آتی ہے تو اسے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ صبر کرے، ہر حال میں صبر کرے. اصابہم، پہنچی انہیں، والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والوں کو، ومما، اور ان سے،
سوری اس میں سے جو رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یہ رزق کا ہم نے پہلے بھی دیکھے، ہر دفعہ ہم یہ اس بات کو کرتے ہیں کہ اللہ کی ہر وہ نعمت جس سے میں فائدہ اٹھا رہی ہوں، جو مجھے دیا گیا وہ رزق ہے. میرا دیکھنا، میرا سوچنا، میرے ہاتھوں کا ہلانا، میری اولاد، مال، گھر، یہ سب ہے، ان سب کو اللہ کے لیے لگا دیں. یعنی جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور کیسے ہیں؟ اللہ کا ذکر آتا ہے تو ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی آخرت کا خوف، جہنم کا خوف، یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کامیاب کر دے، ہم کامیاب ہونے والوں میں سے ہوں. یعنی عمل بھی نیک کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ خوف بھی ہو. ٹھیک ہے نا، ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور صبر کرنے والوں کو اس تکلیف پہ جو انہیں پہنچتی ہے. اور وہ خرچ، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. چلیں آیت نمبر 36 پہ آ جائیں. والبدنا، اور قربانی کے اونٹ. ٹھیک ہے نا، اب وہ جو میں نے ابو داؤد کی آپ کو حدیث پہ دی تھی یہ اس میں پورا ڈیٹیل سے ہے. اور قربانی کے اونٹ جو ہے، جعلناہا ہم نے بنایا انہیں، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ اللہ کی عظمت کی نشانیوں میں سے، لکم تمہارے لیے، فیہا ان میں، خیر بہت بھلائی ہے، فاذکروا اسم اللہ اور چنانچہ تم یاد کرو، اور نہیں سوری، چنانچہ تم یاد کرو اللہ کا نام، علیہا ان پر، صواف کیسے؟ صف بندہ، صف بنے ہوئے. صف بستہ کون سے ہوتے ہیں؟ صف باندھ کے کھڑے ہوئے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا پھر جب گر جائیں زمین پر ان کے پہلو. یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا رکتے ہیں. یہاں ڈاکٹر صاحب نے اس کو بڑی خوبصورتی سے سمجھایا ہے، چاہتی ہوں آپ لوگ بھی ایسے ہی سمجھیں. دیکھیں انہوں نے اس کو کہا ہے کہ تو تم ان پر اللہ کا نام لو، انہیں صفوں میں کھڑا کر کے. اچھا، صواف کیا ہوتا ہے؟ صافہ کی جمع ہے، یعنی صف میں کھڑے ہوئے. اچھا، یہ اونٹوں کی قربانی کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہیں پہلے قبلہ رو، صف بستہ کھڑے ہو کے نہر کرو. ٹھیک ہے نا. اب کیونکہ اونٹ تو بہت بڑا جانور ہے، اس کو گرا کے ذبح کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کھڑے کھڑے ہی اس کی گردن پہ برچھا مارا جاتا ہے، جس سے اس کی گردن کی بڑی رگ سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، اور جب زیادہ خون نکل جاتا ہے تو وہ خود بخود نیچے زمین پر گر پڑتا ہے. اچھا، اب جو اہم بات حدیث میں آتی ہے، جو ہمیں اس کا میں مفہوم بتا رہی ہوں، کہ حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی، جن میں سے 63 اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے جو بتایا گیا خود اپنے دستے مبارک سے نہر فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی ایک اونٹ کو برچھا مارتے تو اگلا اونٹ فوراً اپنی گردن حاضر کر دیتا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح ہونا ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. اچھا، اسی شعور پہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو مزید سمجھایا کہ یہ تو چلے ایک شعور، یعنی یہ تو ایک جاندار کی بات ہے نا، یہ اونٹ تو پھر ایک جاندار جانور ہے. پھر انہوں نے یہی ستون حنانہ کی اگزامپل دے کے ہمیں بتایا کہ ستون حنانہ کیا ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ایک سوکھی لکڑی کو بھی اتنا ایسا شعور عطا فرما دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں بے قرار ہو کے رونے لگی تھی. کیسے؟ اب یہ حدیث میں تفصیل ملتی ہے، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ شروع میں مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے وہاں ایک کھجور کا خشک تنا موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے. بعد میں اس مقصد کے لیے جب ممبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کھڑے ہو کے خطبہ دینا پسند فرمایا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اس خشک لکڑی سے ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہوتا ہے. یعنی وہ خشک لکڑی اپنی محرومی پہ رو رہی تھی کہ آج کے بعد اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب نہیں ہوگی. اس روز سے اس کا نام حنانہ یعنی یہ ویپنگ پلر یا رکت والی اسے پڑ گیا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اس جگہ پر ایک ستون تعمیر کیا گیا جو کہ ستون حنانہ سے موسوم ہے. تو یہ دیکھیں، یہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ وہاں اونٹوں کا 63 اونٹوں کا بھی دیکھیں ہمیں احادیث سے ملتا ہے، جو ابو داؤد کی حدیث ہے 1905، آپ لوگ پڑھیں اس میں ڈیٹیل سے ہے. اسی بات کو سمجھانے کے لیے پھر ڈاکٹر صاحب نے پھر یہ ستون حنانہ کی مثال دی، اور دیکھیں یہ آج مسجد نبوی میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد دیکھیں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جی، اور پھر وہ گر جائیں زمین پر ان کے پہلو. فَكُلُوا تو تم کھاؤ، مِنْهَا ان میں سے، وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، قناعت کرنے والے محتاج کو، وَالْمُعْتَرْ اور کون سے؟ مانگنے والے محتاج کو. دونوں کا ذکر ہے.
ٹھیک ہے نا, اس آیت میں دونوں کا ذکر ہے کہ ٹھیک ہے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی جو قناعت سے بیٹھے رہنے والے, اور اگر کوئی سوال کرنے والے نا ان کو بھی کھلاؤ, دونوں کو, ٹھیک ہے نا. قناعت کے سبب جو سوال نہیں کر رہے ان کو بھی دو, اور ایسے محتاج جو بے قرار ہو کے مانگنے آ رہے ہیں ان کو بھی دو. کذالک, اسی طرح سخرناہا, ہم نے تابع کر دیا ان چوپاؤں کو یعنی ان اونٹوں کو, لکم, تمہارے لیے, لعلکم, تاکہ تم تشکرون, تم شکر ادا کرو. ٹھیک ہے, آیت نمبر, اچھا یہ بھی دیکھیں بہت بڑی بات ہے, ہم آیت نمبر 36 دیکھیں تو اونٹ دیکھیں, ہم انسانوں کے مقابلے میں تو یہ کتنے بڑے بڑے جانور ہیں, ٹھیک ہے نا, اتنا بڑا جانور ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی تمہارے لیے اس انداز سے مسخر کر دیا ہے کہ تم برچھا مار کر نہر کر لیتے ہو اور اس کا گوشت کھاتے ہو, تو ان تمام نعمتوں پہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. آیت نمبر 37 دیکھیں, لن ینال اللہ, سوری, لن ینال اللہ, ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو, لحومہا, ان کے گوشت, ولا دماؤہا, اور نہ ان کے خون, ولیکن, اور لیکن, ینالہ, پہنچتا ہے اسے تقوی, تقوی, منکم, تمہارا. دیکھیں اس آیت پہ ہم جب رکتے ہیں تو وہی والی بات ہے کہ ہر عبادت کا ایک فلسفہ ہے, ٹھیک ہے نا. قربانی کا اصل فلسفہ پھر یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے جو قربانی ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے, تقوی, اخلاص, ٹھیک ہے نا, کہ بیسکلی ایک بندہ جو قربانی کر رہا ہے اس کے اپنے معمولات زندگی کیا ہیں, اس نے کن پیسوں سے کما کے وہ لی ہے, وہ خود اپنی زندگی کی روزمرہ جو وہ زندگی گزار رہا ہے, ہر قربانی کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات کا پابند ہے, کتنا وہ فرما برداری کر رہا ہے, پہلے وہ دیکھے. تو تقوی وہیں سے آتا ہے نا کہ آپ ایک بڑے بڑے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم بڑی بڑی اہم چیزیں پکڑ لیتے ہیں, چھوٹوں ان کو کاؤنٹ نہیں کرتے, جبکہ یہ جو اللہ کا احکامات ماننے ہیں, اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنی ہے, وہ تو 24 گھنٹے کی ہے. یعنی زندگی کے ہونے والے تمام معاملات, شب و روز کے تمام ہمارے معاملات کیسے ہیں, پھر اس کے بعد یہ چیز آتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ پہلے کر رہا ہے, وہ تمام احکامات اور قوانین فالو کر رہا ہے, وہ اپنی تمام صلاحیت, دیکھیں اپنی صلاحیتوں کو بہت, ہم لوگوں کے جو حساب کتاب ہونے ہیں نا وہ سارا اسی پہ ہونا ہے کہ تمہیں اتنا کچھ نوازا تھا, تمہیں اتنی تمہاری جان تھی, اتنی تمہیں نعمتیں دی گئی تھیں, یہ کہاں صرف کی, یہ کیا صرف دنیا کمانے میں لگا دی, یا تم نے آخرت کمائی, یعنی کیا کیا. تو اس میں سب چیزیں آتی ہیں ہماری زندگی کے معاملات میں, ہم کتنے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں, اپنی صلاحیتیں, اپنی توانائیاں, مال کہاں خرچ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ وہ کون سا کمایا ہوا تمہارا مال ہے جو کہ وہ رزق حلال ہے جن سے یہ قربانی ہے, یعنی اس قربانی کے پیچھے یہ تمام جذبہ اور یہ جذبہ اطاعت موجود ہے, یا پھر ایک وہی ہے کہ ٹھیک ہے ایک رسمن ہے, سبھی کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے اس کا کچھ کھا لیا, گوشت کچھ غریبوں کو دے دیا. تو یہ دیکھیں قربانی یہ والی قربانی ہے, اور یہ والی بھی قربانی ہے کہ جس میں یہ احساس ہو, جس میں ذمہ داری ہو, جس میں یہ ہو کہ میرے روز مرہ زندگی کے معاملات میں کتنی فرما برداری کر رہا ہوں, کتنی اطاعت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو پھر یہاں تک پھر انسان تقوی کس پہ آتا ہے, تقوی پہ یہاں تک پہنچتا ہے, تقوی جو اخلاص ہے. ٹھیک ہے, کذالک, اس طرح سخرہا, اس اللہ نے تابع کر دیا ان چوپایوں کو, لکم, تمہارے لیے, لتکبروا اللہ, تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی. ٹھیک ہے نا, قربانی کرو پھر کیا ہے, بڑائی کرو, تکبیرات جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں. علامہ, اس پر کہ ہداکم, اس نے ہدایت دی تمہیں, وبشر المحسنین, اور خوشخبری سنا دیجئے نیکی کرنے والوں کو. یہ پھر اہم نقطہ ہے, اس میں مسلمان جو ہیں, ہم سال میں یہ 2 عیدیں مناتے ہیں, عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. ٹھیک ہے نا, عید الاضحیٰ جو ہے وہ حج کے ساتھ منسلک ہے, اور دونوں میں یہی حکم آتا ہے کہ تکبیرات کرو. ٹھیک ہے نا, کہ ہم جب نماز کے لیے جائیں, اس میں جائیں تو ہماری کیا ہے, عیدین کی نماز کے لیے جاتے ہوئے بھی تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیں, جو ہمیں احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اضافی تکبیر پڑھنی چاہیے. اور جو دوسرا اہم ہے جہاں پہ یہ آیت کمپلیٹ ہوتی ہے کہ محسنین کی بات ہو رہی ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, محسنین کو بشارت دے دیجئے. تو محسنین کے درجے آپ لوگوں کو یاد ہوگا, ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھے. محسن یہی ہے کہ دیکھیں مسلمان تو ہم سارے ہی ہیں نا, ایک بائی برتھ مسلمان ہے یا مسلمان ہے. مسلمان ہر وہ بندہ ہے جس کی آئی ڈی کارڈ میں مسلمان ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس نے محنت کرتے جانا ہے, اب وہ مسلمان تو ہو گیا, اب اس کی محنت کیا کہ وہ ایمان کے درجے پہ پہنچے, اس کا ایمان کا لیول کہاں ہے, اس کا ایمان بالغیب کیا ہے, وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی اور یہ تمام چیزوں کو, ٹھیک ہے نا, اب اس کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے. اچھا, ایمان کے بعد پھر اس سے بڑا درجہ کیا ہے, اسلام, اسلام کے بعد ایمان, ایمان کے بعد پھر وہ تقوی کی منزلوں کو طے کرتا ہے, اس کے بعد پھر وہ درجہ احسان کے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ ساری کوششیں ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم اب لے کے بیٹھ جائیں کوئی دوسرا ہی آئے گا, نہیں, یہ کوششیں ہم نہیں کرنی ہے کہ ہم اسلام, اسلام کے اوپر پھر ایمان, ایمان کے اوپر تقوی, تقوی کے اوپر پھر اس کے بعد احسان کے درجے پہ پہنچا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو. اچھا, اب آ جائیں
آیت نمبر 38 کی طرف. اچھا اب 38 جو ہے یہ پھر اہم مقام ہے، ان پہ پہلے ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. 38 سے 41 ٹھیک ہے نا. اب کیونکہ ہم یہ پڑھ ہی سارا بیان القرآن سے ہی کر رہے ہیں جو ڈاکٹر سرار کا ہے، تو ان کی یہاں پہ رائے ہے، پہلے اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیں. اچھا ان کی رائے کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے وہ جو مکی مدنی کا اختلاف ہے وہ ایک طرف ہے. اب کیونکہ جب اتنی مخالفت ہو گئی تھی کفار کی طرف سے، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم آ گیا تھا مدینہ کا، تو اس وقت دیکھیں وہ کوئی اس طرح تو نہیں تھا نا کہ جی وہ 1 گھنٹے میں پہنچ گئے تھے یا 4 گھنٹوں میں. اس وقت تو بہت بہت وقت لگتا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ کتنے کس طرح کے سفر تھے کہ وہ مکہ سے جب وہ مدینہ گئے تھے. تو اس وقت آیت نمبر 38 سے 41 میں 2 رائے ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ یہ رستے کی آیات ہیں، یعنی کہ جب ہجرت ہو رہی تھی تو ہجرت کا جو وقت لگا ہے، آیا وہ ہفتہ تھا یا 10 دن تھے، اس کے اندر کی آیات ہیں. یہ پہلی رائے ہے. اور دوسری رائے کیا ہے؟ دوسری رائے پھر یہ بتائی گئی ہے کہ ٹھیک ہے یا تو پھر، کیونکہ دیکھیں بہت سارے اسکالرز ہیں، سب کی رائے ہے. کچھ کا کہنا ہے کہ جیسے ہی مدینہ پہنچے ہی تھے نا تو فوراً ہے. تو اس میں ڈاکٹر سرار کی تھوڑی رائے یہ والی ہی ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوٹ کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کے قول سے انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہیں. لیکن یہ دونوں رائے آپ لوگ اپنی ذہن میں رکھیں. آیت نمبر 38 سے 41 کہ یا تو یہ ہجرت کے دوران ہوئی ہے یا جیسے کہ بالکل مدینہ پہنچتے ہی ہوئی ہیں. لیکن یہ دونوں رائے انہوں نے بیان کی ہیں. چلے اب ذہن میں اسی طرح لائیں کہ بھئی یا تو رستے میں ہے، کیونکہ اب یہ لوگ مدینہ پہنچ گئے نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اب وہ والے جو کام ہیں وہ بتائے جائیں گے. ٹھیک ہے. چلیں اب شروع کرتے ہیں آیت نمبر 38 سے. ان اللہ بے شک اللہ یدافع دور کرتا ہے دشمنوں کو، علی الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں سے دور کیا دشمنوں سے، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے. ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا کل خوان کفور ہر خیانت کرنے والے کو، ہر ناشکرے کو. ٹھیک ہے نا. اب یہ دو ہیں کفار مکہ کی، ادھر ان کی طرف اشارہ ہے، اور دو ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ہر خیانت کرنے والے کو اور ہر ناشکرے کو. اب ہم ان کی پڑھ لیتے ہیں، خیانت بھی اور ان کی ناشکری بھی. پہلے تو خیانت کی بات کریں گے ہم. اچھا خیانت کی بات پھر ذہن میں رکھتے ہیں، کیونکہ کہنے کو تو کفار مکہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکاری کہتے تھے نا، لیکن وہ اس کی بگڑی ہوئی شکلیں تھیں ان کے پاس. اسی طرح اس خیانت کا جو ورڈ آتا ہے یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جو کفار مکہ تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وراثت کے امین تھے. یہ لوگ بیت اللہ گویا ان لوگوں کے پاس ان کی بزرگوں کی امانت تھا. یہ گھر تو تعمیر ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہوا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی گواہی ان الفاظ میں دی تھی کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ. یہ ہم سورہ ابراہیم میں پڑھ کر آئے ہیں کہ اے میرے پروردگار میں اپنی اولاد کو اس گھر کے پہلو میں اس لیے بسانے جا رہا ہوں کہ یہ لوگ تیری عبادت کریں. ٹھیک ہے نا. پھر آپ علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی کی لعنت سے بچا کے رکھنا. تو کہاں تو انہوں نے دعا یہ کی تھی کہ بت پرستی کی لعنت سے بچا کے رکھنا، اور یہ میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پہلو میں بسانے جا رہا ہوں تاکہ یہ تیری عبادت کریں. چنانچہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے اللہ کے اس گھر کو، توحید کے اس مرکز کو شرک سے آلودہ کیا، اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی متبرک امانت میں خیانت کی. تو بہت یہ بڑی خیانت تھی. کہنے کو وہ ابراہیم اور اسماعیل کی وراثت کے امین تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے نا. لیکن سب کچھ بھولنے کے بعد یہ ان کی اس خیانت کا ذکر ہے. اچھا پھر ناشکری کیوں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بڑے انہوں نے خیانت بھی کی اور یہ ناشکرے بھی ہیں. اچھا ناشکری کیسے کی؟ آپ لوگوں میں سے تقریباً سب کو لیلاف قریش تو آتی ہوتی ہے، سورہ قریش جو 30 پارے کی ہے، تو وہ ہم جب پڑھیں گے آپ دیکھیں اس میں کیسے ان کے کیراوین روٹس کا ذکر ہے کہ کیسے یہ موسم گرما میں شام کی، اب جیسے مکہ دیکھیں مڈ ہے نا، اب نیچے کی طرف یمن ہے، اوپر جو ہے وہ شام ہے، تو کیسے موسم گرما میں شام کی طرف جاتے تھے، موسم سرما میں یمن کی طرف جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور اتنے اس وقت کے روایتی لوٹ مار دور میں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ پورے تو یہ سارا تھا تو بیت اللہ کی وجہ سے ہی نا. کیونکہ ہم جب ڈیٹیل میں جاتے ہیں ان کے بت جو ہر قبائل کے رکھے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے ان کو چھیڑو گے تو یہ ہمارے بت نکال دیں گے. تو یہ ان کی ناشکری تھی کہ اس لوٹ مار کے بھی دور میں ان کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بہت کیا ہے، اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا ہر خیانت کرنے والے اور ہر ناشکرے کو.
ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور اہم نقطہ آتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ہی بقرہ اور حج کہ بقرہ میں ہم نے مناسک پڑھے ہیں اور پھر حج میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی خوبصورتی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہے کہ بقرہ میں بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں جو تسلسل آیات کا، پہلے وہاں پر بھی سیم یہاں چلا ہے، یہاں بھی ویسے ہی چلے گا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر بھی پہلے ہم نے مناسک حج پڑھے اور اس کے بعد قتال فی سبیل اللہ آیا. ٹھیک ہے نا، پہلے حج پڑھا پھر قتال پڑھا. اسی طرح یہاں پر بھی جیسے 37 پہ ابھی ہم نے مناسک حج کمپلیٹ کیے ہیں، تو اس کے بعد قتال کا ہی ذکر آ رہا ہے، قتال فی سبیل اللہ ہی کی طرف بات جاری ہے. تو یہ دونوں مقامات اس لیے بہت اہم ہے، کیونکہ وہی والی بات، وہ اللہ کا گھر جو کہ توحید کا مرکز تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے پرستار تھے، لیکن ان مشرکین مکہ نے اس کو شرک کا اڈا بنایا ہوا تھا. تو وہی والی بات، اب جو حالات تھے اس وقت مکہ کے، اس وقت یہ کام دعوت اور واعظ سے ہونے والا نہیں تھا، بلکہ وہاں پہ پھر طاقت کا استعمال کرنا ضروری تھا. اس لیے یہ والی بات آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیں، وہاں پر بھی حج کے بعد قتال کی آیات آتی ہیں، یہاں پر بھی حج کے بعد پھر یہ قتال فی سبیل اللہ کا ہی ذکر آتا ہے. چلیں آیت جی یہاں پہ ٹھیک ہے، آیت نمبر 39 کی طرف آ جائیں. اذینا، ٹھیک ہے نا، اب اجازت دے دی، اذینا اجازت دے دی گئی جہاد کی، للذین ان لوگوں کو جو یقاتلون جو لڑائی کیے جاتے ہیں، بانہم اس وجہ سے کہ بے شک وہ ظلموا کیا ہے وہ مظلوم ہے. اچھا یہاں پر یہ پھر ایک اہم مقام اس طرح آتا ہے، یہ نا آپ لوگ ذہنوں میں رکھا کریں اس چیز کو کہ جب ہم آیت نمبر 39 پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم آیت سورہ نساء پڑھائے ہیں، سورہ نساء کی جو ہے آیت نمبر 77، اس میں آیت آتی ہے کفوا ایدیکم کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. اچھا اب یہ والا آرڈر جو ہے اس کو اب وحی جلی، جلی مینس اوپن، وحی جلی میں تو ہمیں یہ آیت نہیں ملتی، لیکن ٹھیک ہے یہ ممکن ہے وحی خفی میں ہو. وحی خفی میں یہ بتایا گیا ہو کہ بھی چاہے کیسے حالات ہوں، چاہے تم پہ جتنا ظلم ہو رہا ہو، چاہے یہ کتنا ہی تم پہ ظلم کریں، لیکن تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ. کون سا؟ مکہ کے 13 سال. ٹھیک ہے نا، اس آیت کو جب میں اگر روکتی ہوں، اجازت دی گئی جہاد کی ان لوگوں کو جو لڑائی کیے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ بے شک وہ مظلوم ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ وہ جو تھا وہ پیسو ریزسٹنس کا دور تھا. ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو روکے رکھو. ٹھیک ہے نا، سورہ نساء 77 سے کہ جو بھی حالات ہے اپنے آپ کو روکے رکھو. لیکن اب کیا ہے، اب آیت یہ آ رہی ہے کہ اب تمہیں اجازت دے دی گئی ہے. اب ٹھیک ہے، اب یہ حکم آ گیا ہے کہ اب تمہارے ہاتھوں کو کھولا گیا ہے، اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ اب تم اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہو. ٹھیک ہے نا، یہ کلیئر ہو جاتا ہے اس طرح سے جب ہم سورہ نساء کی 77 ذہن میں لاتے ہیں، یہ پس منظر ذہن میں لاتے ہیں. پھر ہجرت کے بعد کی، یعنی اگر یا تو ہجرت کے رستے میں ہے، اثناء ہجرت کی ہے، یا مدینہ پہنچ کر ہے، تو اب کیا ہے، اب اجازت دے دی گئی ہے. اب کیا ہے، اب تمہارے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں. وَإِنَّ اور بلا شبہ اللہ علی اوپر نصرہم ان کی مدد کرنے پر لقدیر خوب قادر ہے البتہ. ٹھیک ہے نا، یعنی بھرپور مدد فرمائے گا. آیت 40 دیکھیں، الذین وہ لوگ جو اخرجو نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے بغیر حق نہ حق الا صرف این یقولو صرف یہ کہنے پر ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارا رب اللہ ہے، صرف اس بات پہ یہ لوگ نکالے گئے ہیں. ولولا دفع اللہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا دور کرنا الناس لوگوں کو بعدہم ان کے بعض کو بعدن بعض کے ذریعے سے لہدمت تو البتہ ڈھا دیے جاتے صوامع راہبوں کے خلوت خانے و بیع اور گرجے و صلوات اور یہودیوں کے عبادت خانے و مساجد اور مسجدیں یذکروا اور ذکر کیا جاتا ہے فیہا اس میں فی حسم اللہ ان میں اللہ کا نام کثیرن بکثرت. ٹھیک ہے نا، یہاں ہم اس کو تھوڑا سا رکتے ہیں کیونکہ یہاں جو 39 کے بعد 40 آیت یہ ہم پڑھ رہے ہیں، پھر یہ وہی والی بات ہے کہ ان مہاجرین مکہ کا کیا جرم تھا؟ یہی تھا نا، صرف یہ کہ اللہ ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے نا، صرف یہی والی بات تھی نا کہ وہ اہل مکہ کے ان باطل معبودوں کو نہیں مان رہے تھے. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان سب کو چھوڑ کے کہہ رہے تھے ایک اللہ کو مان رہے تھے، ایک اللہ کو اپنا رب اور معبود مان رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے دور نہ کرتا تو ضرور ڈھا دیے جاتے ساری خانقاہیں، سارے گرجے، سارے کنیسے، سارے مسجدیں، اور جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سب کی عبادت گاہیں ہیں.
اس وقت بھی دیکھیں یہودیوں کی یہ سیناگوگز کہلائے جاتے ہیں، ان کے چرچ کہلائے جاتے ہیں، ہماری مسجدیں کہلائی جاتی ہیں، اللہ کا ہی نام لے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے تو وہ بھی بگڑی ہوئی شکلیں، لیکن اللہ کا نام تو لیا جا رہا ہے نا۔ اچھا اس نقطے کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں سے دور نہ کر دیتا، یہ آپ لوگ یاد کریں سورہ بقرہ میں جہاں ہم نے جالوت تالوت کا پڑھا تھا نا، سارے کا سارا 251 آیت ہے، وہاں یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس میں جب اس طرح کے فاسد لوگ، فاسد تہذیبیں اور فاسد قسم کی، باطل قسم کی ثقافتیں جب حد سے زیادہ گزر جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں یعنی کہ وہ صفائی کر دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ایسا نہ ہوتا، یہ ہم نے وہاں بھی پڑھا تھا، ایسا نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی نہ بچتا، یعنی اگر اتنے ہی برے لوگ سارے ہوتے تو نہیں، پھر ایک وقت ہوتا ہے جب یہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو اللہ کی مشیت کے مطابق ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ایک اور مقام مجھے یہاں اہم بات جو بتانی ہے آپ لوگوں کو، جی یہاں پر یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا بتایا اس کا صلوات کا، یہ ہے نا سوامع و بیع و صلوات و مساجد، ٹھیک ہے نا، یہ تمام وہ جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو اس میں صلواتن کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، صلواتن جو ہے وہ صلاح کی جمع ہے، صلوات کی جمع صلواتن ہے۔ اچھا سلوتا کو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا یہ عبرانی زبان کا ورڈ ہے۔ اچھا تورات تو دیکھیں نا پہلی آسمانی کتاب ہے، وہ تو عبرانی میں نازل ہوئی تھی نا، ٹھیک ہے نا، تو سلوتا عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس سے مراد ہے یہودیوں کی عبادت کا، جو یہودیوں کی عبادت گاہ سیناگوگز کہلائی جاتی ہے، وہ جو ہے وہ سلوتا کہلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ عبرانی اور عربی ان میں بہت زیادہ ان دونوں زبانوں میں مشابہت ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ آپس میں یا تو ماں بیٹی کا رشتہ ہے یا آپس میں سگی بہنوں جیسا رشتہ ہے، ان کے الفاظ اتنے ملتے جلتے ہیں۔ اچھا پھر انہوں نے یہ ڈیٹیل میں بتایا کہ جیسے عربی میں سلام کرتے ہیں نا، جیسے السلام علیکم سلام، عربی میں سلام کہا جاتا ہے تو عبرانی میں شلوم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح عربی زبان میں یوم کفارہ کہا جاتا ہے تو عبرانی میں یوم کپور کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تو ہمیں خود پتہ ہے نا کہ یہ جو پے کیونکہ نہیں ہے یہاں پر عربی میں، تو وہ فے میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ورڈ جو ہے یہ عبرانی کا ورڈ ہے، اس طرح سے ذکر کیا گیا یہاں، کیونکہ عبرانی اور عربی کے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تو یہی والی بات کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے دفع نہ کرتا، یعنی مفسد قوتوں کو نیست و نابود نہ کرتا، تو دنیا میں تمام مذاہب کی جتنی عبادت گاہیں وہ سب کی سب ختم کر دی جاتی۔ تو ظاہر ہے یہ تمام عبادت گاہیں کیا ہیں، اپنے اپنے وقت میں تو دیکھیں وہ اللہ کے نام لے کے بنائی گئی ہیں نا، اب وہ ہیکل بھی جو اس دور میں تھا یا جتنی عبادت گاہیں تھیں یا آج بھی ہیں، وہ اسی لیے اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیں جی ان اللہ، جی سوری، وَلَا يَنْصُرَنَّ، اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ، من اس کی، جو ینصرہ جو مدد کرے گا اس کے دین کی، ٹھیک ہے نا، یہ کلیئر آیت ہے کہ اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا، تو ضرور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ اس کی جو مدد کرے گا اس کے دین کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنے کی جدوجہد ہی اللہ کی مدد ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ لقوی عزیز، البتہ بہت قوت والا، بہت خوب غالب ہے۔ آیت نمبر 41 پہ آ جائیں۔ الذین، وہ لوگ کہ ان اگر مکناہم، ہم اقتدار دیں گے انہیں، فی الارض زمین میں، اگر وہ لوگ ہم اقتدار دیں انہیں فی الارض زمین میں۔ اچھا یہاں یہ جو ہے آیت نمبر جو ہم ابھی 42 پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جی 41 پڑھنا ہے، سوری، وہ لوگ کہ ہم اقتدار دیں انہیں زمین میں، تو یہاں سے پھر ڈاکٹر سار کا یہی کہنا ہے کہ اس چیز سے آپ دیکھیں کہ یعنی کہ اب وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں متمکن عطا کریں، اب ہمیں انہیں کریں تو انہوں نے کرنا کیا ہے، یعنی مومن جو ہیں ان کو اگر ہم کوئی خطہ زمین دیتے ہیں تو وہ جو اقتدار ہم ان کو دیں گے تو پھر آگے انہیں کیا کرنا ہے، اب اس میں دیکھیں، اب ان کو کوئی زمین میں اقتدار ملتا ہے، اقام الصلاۃ، تو وہ قائم کریں گے نماز، ٹھیک ہے نا، جاتے جو سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر ہوئی ہے اور شہر جا کے مسجد نبوی کی تعمیر ہی سب سے پہلے ہوئی ہے نا، تو وہ قائم کریں گے نماز، وآتوا الزکاۃ، تو وہ ادا کریں گے زکات، وامروا بالمعروف ونہوا، اور وہ حکم دیں گے اچھے نیک کاموں کا اور روکیں گے عن المنکر، برے کاموں سے، تو یہ 4 اہم کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو اقتدار دیں انہیں زمین میں تو وہ نماز قائم کریں گے،
زکوٰۃ ادا کریں گے، اچھے کاموں کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے روکیں گے. وَلِلَّهِ اللہ ہی کے اختیار میں ہے عاقبۃ الامور تمام انجام، تمام امور کا انجام. تو یہ 38 سے 41 جو آیات ہیں یہ وہی والی ہے، یا تو یہ سفر ہجرت کے دوران نازل ہوئی ہیں. یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں کہ یہی وہ خاص آیات ہیں جن کی وجہ سے لوگوں نے ان کو مدنی اور وہ جو ہے کہ بھی کچھ کہنا مدنی ہے، کچھ کا کہنا مکی ہے. تو اس پر یہ دیکھیں، دونوں ذہن میں رکھیں کہ یہ آیا یا تو اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے فوراً ہی بعد یہ نازل ہوئی ہیں 38 سے 41. رائٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی انداز یہ والا ہے. اچھا، اب آ جائیں آیت نمبر 42 میں. آیت 42 ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں پھر وہی مکی دور کا اندازہ میں نظر آتا ہے. وَإِنْ اور اگر یکذبوا کا وہ جھٹلائیں آپ کو، فقط تو تحقیق کذبت جھٹلایا ہے قبلہم ان سے پہلے قوم نوح قوم نوح نے، وعاد و سمود اور عاد نے اور سمود نے، وقوم ابراہیم وقوم لوط اور قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے. ٹھیک ہے نا. واصحاب المدین مدینہ اور اہل مدین نے بھی، وکذبا اور جھٹلائے گئے موسیٰ بھی. فَأَمْلَيْتُ چنانچہ میں نے مہلت دی للکافرین کافروں کو، ثم پھر اخذتہم پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، فَكَيْفَ لہٰذا کیسا، کانا تھا نکیر میرا عذاب. ٹھیک ہے نا، کہ اگر یہ کفار مکہ نہیں کر رہے تو اس سے پہلے بھی اتنے سارے ایسے لوگ ہیں، اس سے پہلے بھی ان قوموں کا ذکر آیا گیا ہے. دیکھیں ہم لوگ بھی آراف اور ہود میں ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے ہیں. وَكَأَيِّن اور کتنی ہی قریاتن بستیاں ہیں، اہلکناها ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، وہ اس حال میں کہ ہی وہ ظالمتن ظالم تھی. ٹھیک ہے نا، آئے تھے ان کے پاس نبی رسول بھی آئے، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. فَهِيَ چنانچہ وہ خاویۃ علی عروشها گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، وَبِئْرٍ اور کتنے ہی کنویں ہیں، معطلۃ اور ناکارہ پڑے ہوئے ہیں، وقصر اور کتنے ہی محل ہیں، مشید کیسے مضبوط اور ویران ہے. یعنی وہ صرف محل کھڑے ہوئے ہیں لیکن وہ ویران ہے. کیا فاپس لم نہیں یسیرو کیا پھر نہیں انہوں نے سیر کی، پھر اردی زمین میں، فتکونا کے ہوتے لہم ان کے لیے، قلوبن دلوں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں انسانی دل پہ دیکھیں کہ پھر انہوں نے کیا پھر نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں کہ ہوتے ان کے لیے دل، یا قیلون کہ وہ سمجھتے، بہا ان کے ساتھ، او یا پھر آذان ہوتے ان کے کان، یسمعون بہا کہ وہ سنتے اس کے ساتھ. فإنہا چنانچہ بلا شبہ قصہ یہ ہے کہ لا تعمل ابصار نہیں اندھی ہوتی آنکھیں، ولیکن اور لیکن تاما اندھے ہوتے ہیں، قلوب دل اندھے ہو جاتے ہیں، اللہ تی وہ جو فی الصدوری سینوں میں ہے. اچھا، آیت نمبر 46 کے لحاظ سے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ذرا بتانا چاہ رہی ہوں. یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا، اس میں سمع بصار الفؤاد پہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے ڈسکس کیا تھا. یہ بھی پھر ایک بڑا اہم مقام ہے قرآن کا. اس میں دیکھیں اب آیت پوری دیکھتے ہیں تو دیکھیں دل کی بھی بات آ رہی ہے کہ چنانچہ نہیں ہوتی آنکھیں اندھی بلکہ اندھے تو دل ہوتے ہیں. اب یہ دل دماغ، اچھا اس میں ایک تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ قرآن جو ہے وہ انسان کے دل کو فوکس کرتا ہے. زیادہ قرآن مجید میں جو واضح طور پہ آتی ہے وہ ہوتی ہے انسانی دل کی بات آتی ہے کہ دل دیکھ رہا ہے، دل سن رہا ہے، دل فیصلے کرتا ہے، دل میں ایمان ہوتا ہے، دل میں کفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ قرآن مجید کی واضح احکامات اور واضح آیات ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک طرف کیونکہ آج ایک جدید دور ہے جس میں ہم ہیں اور اس میں سائنس ہے، سائنس گو کے ہے تو صرف 300 350 سال، لیکن ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں نا جو ذرا سائنس کو بہت پریفر کرتے ہیں. اچھا سائنس نے جب انسانی پوری تحقیق کی ہے اور انسانی جسم کی تو وہ دماغ پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، سائنس یہ کہتی ہے، دماغ کہتا ہے، دماغ سوچتا ہے، مائنڈ ہے، مائنڈ ورک کرتا ہے، عقل. ٹھیک ہے نا، یہ ایک سائنسی نظریہ ہے، اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ آج ظاہر ہے ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں تو یہ لوگ ہوتے ہیں. لیکن قرآن جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ واضح طور پہ دل کی بات کرتا ہے. فوراً یہاں پر بھی تو یہ نا کہ نہیں ہوتی آنکھیں اندھی لیکن ہوتے ہیں دل اندھے، دل کرتے ہیں. تو دیکھیں واقعی ہم آیات جب پڑھتے ہیں تو دل کی بات آتی ہے، دل میں ایمان ہے نا، دل میں کفر ہے، دل میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا، دل چاہ رہا ہوتا ہے میرا. ہم تو بات کرتے ہیں دل کا، یہ لفظ ہم یوز کرتے ہیں. اچھا پھر دیکھیں مجھے ایک حدیث ملی ہے، ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ یقیناً ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پہ پانی پڑ جاتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں جانب دل کی طرف ہاتھ رکھا اور کہا کہ التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، یعنی دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تقوی یہاں ہے. پھر ایک اور حدیث ہے متفق علیہ ہے بخاری مسلم کی، مشکات میں اس کا نمبر ہے
2762 یہ بھی دل کی بات کرتی ہے کہ سن لو جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، تو یاد رکھو کہ وہ دل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم بھی دیکھیں تو یہ آیات، اچھا پھر بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36، یہ لو آپ لوگ لکھ لیں بے شک، اس سے ریلیٹڈ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36، اسی طرح ہے سورہ آراف 179 اس سے ریلیٹڈ ہے، سورہ راز 28 ہے، ان سب میں دل کی بات آتی ہے۔ اچھا اب دل جسم، اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاتی ہوں حوالہ کہ دیکھیں وہی والی بات، ہم دو وجود ہیں، ہم بیسکلی ہر انسان کیوں اشرف المخلوقات ہے، ہمارے وجود ہی دو ہیں، ہمارا ایک روحانی وجود ہے، ایک ہمارا جسمانی وجود ہے۔ جسمانی وجود در حقیقت حیوانی وجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنا جسمانی وجود ہے اس کے سوچنے کا مقام دماغ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ پورے دماغ ہی آرڈر دے رہا ہے نا، دماغ آرڈر دے رہا ہے تو ہاتھ ہل رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، یہ سب تو یہ ہمارا ہے پورا حیوانی اور جسمانی وجود، ٹھیک ہے نا۔ ماں کے رحم میں 120ویں دن کے بعد حکم ہوتا ہے فرشتے کو کہ اب روح ڈال دو، ٹھیک ہے نا۔ جب روح جو ہے وہ پھر اہم ہے، روح کا مسکن ہی قلب ہے، روح کا مسکن قلب ہے۔ اب قلب کیا ہے؟ یہ ہمارا روحانی وجود ہے، اور یہ کیا ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ روح دیکھتی ہے، روح سوچتی ہے، روح ہے، روح پوری انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہے، یعنی یہ جو ہماری روح ہے یہ پوری انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہے، یہ اوپر سے آئی ہے، اس نے اوپر جانا ہے، اور اس کا رجحان ہی وہی، یعنی قرآن ہے نا، اس کی غذا قرآن ہے۔ اور جسم کو آپ دیکھیں تو صحیح، ہم سارا دن جسم کا رجحان ہی نیچے کی طرف ہے، ہر جو چیز میری جسمانی ضرورت پوری کر رہی ہے وہ زمین سے ہی آئی ہے، وہ زمین سے اگا، اس کا زمین میں ہی جھکاؤ رہتا ہے۔ تو بیسکلی یہ ہم لوگوں کی کشمکش ہے، یعنی کہ جسمانی باڈی جو ہے اس کے سوچنے کا مقام دماغ ہے، جو روحانی طور پہ جو ایک ہمارے اندر وجود ہے اس کا مسکن ہی دل ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دل اور ان چیزوں کو ضرور، ان نکات کو ذہن میں رکھا کریں، یہ ڈسکشن میں آتا ہے کہ یہ بہت اہم مقام ہے۔ اب اس آیت کو دیکھیں کہ نہیں ہوتی آنکھیں، اندھی آنکھیں نہیں ہوتی کہ آپ بائی برتھ اندھے ہیں یا نہیں، آنکھیں تو ہیں، ٹھیک ہے نا، نہیں اندھی ہوتی آنکھیں، لیکن اندھے ہوتے ہیں دل جو کہ سینوں کے اندر ہے۔ تو یہ جو ہے آیت نمبر 46، آپ لوگ چاہیں تو اور اسکالرس کا بھی سنیں، بہت لوگوں نے اس آیت کو بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، اس آیت کو اور آیت بنی اسرائیل کی 36 کو، تو یہ آپ لوگوں کا اور کلیئر ہو جائے گا کہ اس میں کتنی اہمیت ہے، دل کی اہمیت، کیونکہ دل کیا ہے؟ روح کا مسکن ہے، اور روح اوپر سے آئی ہے، اس نے اوپر چلے جانا ہے، جسم زمین سے آیا، اس نے زمین میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں کفار مکہ کے بھی پھر تمام ڈاکٹر صاحب نے سب کا ریفرنس دیے ہیں کہ پھر ابو جہل کو بھی دیکھ لیں تو ان کو بھی دیکھ لیں، تو یہ تھوڑی کہ ان کی آنکھیں نہیں تھیں، آنکھیں تو تھیں، بس حیوانی آنکھیں تھیں، ٹھیک ہے نا، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے عبرت نہ پکڑی، کوئی سبق نہ حاصل کیا، تو اس ٹھیک ہے، پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کی پھر روح زخمی ہو جاتی ہے، جن کی پھر خواہشات اوپر یہ غالب آ جاتی ہیں، اور وہ اپنی ضد ہٹ درمی میں آگے نکل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے رکھے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 47 دیکھیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ لوگ جو جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، بالعذابی، عذاب کو، وَلَن يُخْلِفَ، اور ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ وعدہ، اپنا وعدہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہی والی بات کہ آپ تو آیات سنا رہے ہیں کہ اب عذاب آ جائے گا، اب آ جائے گا، تو اب کیوں نہیں آ رہا؟ تو ٹھیک ہے، یہ وہ کفار ہے جو جلدی کرتے ہیں۔ اچھا اگلا جو ہے مقام ہے یہ قرآن کا، یہ 2 مقامات میں ہے، آپ لوگ ضرور لکھیں، سورہ سجدہ آیت 5، وَإِنَّ، اور بلا شبہ، یومن، ایک دن، عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک، کا الفی سنتین، 1000 سال کی مانند ہے، مما، ان دنوں سے، جو تعدون، جو تم گنتی کرتے ہو۔ تو یہ میں نے اس کے اسی لیے ایزی کے لیے آپ کے لیے نوٹس بنا دیے تھے اس میں کہ اور بلا شبہ ایک دن آپ کے رب کے نزدیک 1000 سال کی مانند ہے، ان دنوں سے جو تم گنتی کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات ہمیں کلیئر بتا دی گئی، بھی تم جو حساب لگاتے ہو نا، تو تم لوگوں کا جو 1000 سال ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہے۔ تو یہ میں نے یہ جو پیچھے اصل میں بیان چل رہا ہے اس میں سے ہی میں نے لیا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا، دنیا کے یہ جو 1000 سال، ٹھیک ہے، ہم لوگ کے 1000 سال ہے، اللہ کا ایک دن ہے، یعنی 1000 سالہ پلاننگ چلتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ فرشتوں کو ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے۔ اچھا پھر آدھا دن کا ہے، اور فرشتے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کسی کی، لیکن فرشتے کیا ہے؟ سول سرونٹ آف دس یونیورس ہے۔ آدھا دن 500 سال ہو گئے، اچھا 6 گھنٹے 250 سال ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا 1 گھنٹہ جو ہے، یعنی اللہ کے حساب سے ہم دیکھیں 1 گھنٹہ تو تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں، یعنی ہم میں سے تمام وہ لوگ جو دیکھیں 40 سال کے ہیں، جبکہ امت محمدیہ کی تو عمریں بھی کم ہے بہت، تو انہیں دیکھیں سمجھے 1 گھنٹہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، 1 گھنٹہ ہوا ہے پھر انہیں یہاں آئے ہوئے، اس چیز کا ہم ضرور حساب رکھیں کہ یہ اتنا کم ڈیوریشن ہے، اس کے اندر اتنی محنت کرنی ہے، اور اس میں ہی ہم نے آخرت کو مانی ہے، تو ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں اس دنیا اور دنیا کے پیچھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا نیچے جو میں نے لکھا ہے وہ آپ لوگ
دیکھیں جب تک انسان قرآن یہاں تک پہنچتا ہے، اتنی ہم نے آل عمران، بقرہ، نساء، مائدہ پڑھی ہیں، تو دیکھیں حضرت عیسیٰ کا بھی ہمیں ڈیٹیل سے پڑھا ہے. تو اسی طرح جیسے اب 2022 جو چل رہا ہے، اس طرح سے یعنی 2000 سال ہو گئے ہیں حضرت عیسیٰ کو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھایا ہے. تو ہیں تو وہ بھی زندہ ہی نا، فی الحال تو وہ تو زندہ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. تو اس طرح سے یہ 2 دن ہوئے حضرت عیسیٰ کے، 2000 سال کا مطلب. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو، کیونکہ یہ ہجری کیلنڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے، تو 1443 میں سے آپ 11 مائنس کر دیں، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو 1432 ایئرز ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی اس طرح تو ابھی 1.5 دن بھی نہیں ہوا اللہ کے حساب سے. تو یہ کیلکولیشن تھی جو کہ ہمیں سائز سے ملتی ہے، جو کہ آپ سورہ سجدہ میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ دوسرا مقام ہے اس کا. اچھا نیکسٹ پیج پہ، کیونکہ دیکھیں اب یہ تو بہت کم ٹائم ہے دیکھا جائے تو اچھا اس کم ٹائم میں سے آپ لوگ پیچھے کا بھی حساب لگا لینا. ہم لوگ کتنے سال تو ہمارے لاشعوری اور اس میں ہی نکل جاتے ہیں، پھر وہ شعور آتا ہے، وہ بچپن، جوانی، پھر کہیں جا کے وہ سمجھ، تو اس میں دیکھ کے اور پھر بڑھاپے میں آزاد جواب دینا شروع کر دیں گے. تو بیسکلی صرف 24-25 سال اللہ تعالیٰ وہ بھی زندگی دے دے، وہ بھی ہمیں اتنی صلاحیت دے دے تو ہم اسے استعمال کر لیں. تو یہ دیکھیں یہ کچھ مقامات ہیں قرآن کے جو میں نے آپ لوگوں کے لیے نکالے ہیں، کہ دیکھیں سورہ روم آیت 7، لیکن میں نے آیت نہیں لکھی، ریفرنس ہے صرف، کہ دنیا کی ظاہری دنیا تو بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ کہیں تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ بنائی تو بہت خوبصورت ہے، اللہ نے ہمیں یہاں رہنے کے لیے ہماری ہر چیز، دیکھیں ابھی تو ہم نے پڑھا ہے جانوروں کو بھی مسخر کیا ہوا ہے، ہر طرح کی فیسلٹیز بھی ہیں، سانس لے رہے ہیں اتنی ہوا میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو بنائی ہے اتنی خوبصورت دنیا، اور اس میں رہو بھی، لیکن اس میں غافل نہ ہو جاؤ. یعنی اسی کو مت تم لے لو کہ بھئی یہی سب کچھ ہے، تو آخرت کی زندگی سے کہیں غافل نہ ہو جانا. پھر سورہ فاطر 5 ہے کہ ہرگز کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ، ٹھیک ہے نا. پھر سورہ اعلیٰ 16 ہے، سورہ عنکبوت 64 ہے، سورہ حدید آیت نمبر 20، سورہ یونس آیت نمبر 70، سورہ نازیات 30 پارے کی ہے، یہ تو موسٹلی سب کو یاد ہوتی ہے، اس میں 46 آیت ہے کہ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، ٹھیک ہے نا. کہ ہم جب وہاں جائیں گے ہم کیا کہیں گے کہ نہیں ٹھہرے ہم دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح، یعنی ایک جگہ آتا ہے پھر دن کے کچھ حصے، یعنی بیسکلی یہ اتنا سا وقت ہے کہ ہم خود کہیں گے ایک شام یا ایک صبح یا دن کا کچھ حصہ جو ہم یہاں گزارے ہیں. تو دیکھیں یہ ساری رہنمائی ہماری قرآن کر رہا ہے، دیکھیں نا، ورنہ آپ دنیا میں تو غافل ہونے میں سیکنڈز نہیں لگتے، آپ پلاننگ کرتے جائیں، وہ رکتی ہی نہیں ہے، ایک کام اگلا ختم، اگلا آ جاتا ہے. تو واقعی یہاں پہ ہر قدم بہت پھونک پھونک کے اٹھائے، بہت سوچ کے اٹھائے، بہت کم اور مختصر وقت ہے، اور اس وقت کو اویل کرنا ہے. اس میں اولادوں پہ بھی محنت کرنی ہے، اس میں گھر پہ بھی کرنی ہے، اس میں یعنی اپنے مال پہ بھی کرنی ہے، اپنے آپ پہ بھی کرنی ہے، اور اپنے رشتے داروں پہ بھی کرنی ہے، یعنی خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، جو ہمارا سب سے بڑا مشن ہے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ٹھیک ہے نا. دو یک طرفہ نہیں، 2 طرفہ معاملہ ہے کہ آپ بڑھیں تو صحیح، تو ساری پھر مدد ہے. اسی طرح یہ آیت ہے، یہ سورہ لقمان کی ہے کہ یقین کرو اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. گو کہ یہ خوبصورت ہے، اس میں ہمارے آرام کی چیزیں ہیں، یہاں پہ ساری ہیں تو ہم لگے ہوئے نا، ٹھیک ہے نا، اسی آرام کے لیے، لیکن کہیں یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال، ٹھیک ہے. جی یہ بھی مجھے بہت پسند ہے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ٹھیک ہے نا، کوئی بت پرستی نہیں کرتا ہم میں سے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ مجھے تمہارے متعلق خوف ہے کہ تم دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کرنے لگو گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 6426. تو دیکھیں یہ واقعی ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں خود ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں ایک سیکنڈ میں ایک دوسرے کے آگے آگے پیچھے کی وہ کوششیں کرنے لگے ہوئے ہیں. تو اس چیز کا ہم ضرور دھیان کریں کہ کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں، اور اگر ہم ہیں تو ہم محنت کریں کہ اب ہمیں نہیں بننا. جی یہ ابھی کیونکہ رمضان کا مہینہ اس لحاظ سے آپ یہ ایک ایک ذکر اتنا خوبصورت ہے، اتنا اس کا اجر ہے کہ آپ لوگ یہ ضرور زیادہ پڑھیں. دیکھیں لا الہ الا اللہ کی تسبیح، الحمدللہ کی تسبیح اتنے ہے کہ کھجور کے درخت لگ جاتے ہیں، اتنے باغات اس میں لگتے ہیں جنت میں. سبحان اللہ ایک دفعہ پڑھنے کا اجر، اللہ اکبر پڑھنے کا اجر، لیکن ساتھ ساتھ ریئلائز کرتے رہیں کہ میں اللہ اکبر کہہ رہا ہوں تو میں دل سے ہی کہہ رہا ہوں نا، میں نے اور اپنی روزمرہ کے معاملات میں بھی اللہ کو بڑا ہی رکھا ہوا ہے نا. ان چیزوں کو بھی اب جب پڑھا کریں قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ
تو یہ محسوس کیا کرے کہ میرے تمام معاملات کیسے جا رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے حدیث بھی بتائی ہوئی ہے. یہ ہے جی یہ 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، دیکھیے 10 دفعہ تو جنت میں ایک محل بن جاتا ہے. کتنا آسان ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہے مسند احمد کی حدیث ہے 8869، ٹھیک ہے نا. اس میں کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اس میں کہ جو بھی اس کو 10 دفعہ پڑھے گا تو اس کا جنت میں ایک محل بن جائے گا. پھر اس کے بعد یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دیکھیں صبح اور شام کے اذکار میں 10 دفعہ پڑھیں، اتنا اجر ہے اس کا کہ بہت. اور درود ابراہیمی کا تو پھر کیا ہی کہنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چلیں جی آیت نمبر 48 پہ آ جائیں. وَكَأَيِّن اور کتنی ہی قریتن بستیاں ہیں ام لیتو میں نے مہلت دی لہا ان کو وَهِيَ ظالمۃ جبکہ وہ ظالم تھی. ثم پھر اخذتها میں نے پکڑ لیا ان کو وَإِلَيَّ اور میری ہی طرف سب کی مسیر واپسی ہے. قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے لوگو انما انا میں تو بس لکم تمہارے لیے نذیر مبین ڈرانے والا ہوں اور کلم کلا ڈرانے والا ہوں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 49 کہ بالکل مجھے تو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ میں اس زندگی کے بھی تمہیں بتا دوں اور آنے والے جو آخرت کے مراحل ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دوں. ٹھیک ہے نا. میں تو بس تمہیں ڈرانے والا ہوں کلم کلا. فالذین چنانچہ وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات انہوں نے عمل کیے نیک لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے سعوا کوشش کی فی آیاتنا ہماری آیتوں کے جھٹلانے میں معاجزین اپنے خیال میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے یعنی ہمیں ہرانے کے لیے اولئک اصحاب الجحیم تو وہی لوگ جہنمی ہیں. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. چلیں یہاں معلوم کمپلیٹ ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.